بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجمی کا سبق نمبر 92 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو شر احر ذناب سے لے کر سلام من قبلی علیک تک پڑھیں گے۔ ومثل قولہم شر احر ذناب، اور ان کی اس قول کی مثل شر احر ذناب لتخصصہ، بوجہ تخصیص حاصل کرنے کے، بما اس چیز کے ساتھ، یتخصص بہ الفاعل، جس کے ساتھ فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے، لشبہہ بھی، فاعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اذ یستعمل فی موضع ما احر ذناب الا شر، اس لیے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ما احر ذناب الا شر کی جگہ میں، وما یتخصص بہ الفاعل، اور جس کے ساتھ فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے، قبل ذکرہ، فاعل کے ذکر سے پہلے، ہوا صحت کونہ محکوما علیہ، وہ محکوما علیہ کا صحیح ہونا ہے، بما اسند الیہ، جس کے ساتھ اسناد کیا جاتا ہے اس کی طرف، فإنک اذا قلت، کیونکہ جب آپ کہیں گے قام کہیں گے، علم منہ، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوگی، انما یذکر بعدہ امر یصح ان یحکم علیہ بالقیام، کہ اس کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ جس پر قیام کے ساتھ حکم لگانا درست ہو۔ فَإِذَا قُلْتَ رَجُلٌ، تو پس جب آپ رجل کہیں گے، فَهُوَ فِي قُوَّةِ رَجُلٍ مَوْصُوفٍ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ، تو پس یہ اس رجل کی قوت میں ہوگا جو موصوف ہیں قیام کے، اس پر قیام کے ساتھ حکم لگانی کی صحت کے ساتھ۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحِرَّ لِلْكَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادِ، یہ بات جان لو کہ وہ کتا جس کی عادت ہے بونکنا، اس کتے کو بونکنے پر مجبور کرنے والی چیز، قد یکون خیرن، کبھی خیر ہوتی ہے، کما اذا کان مجیء حبیب مثلا، جس طرح کہ مثال کے طور پر جس وقت دوست کا آنا ہوتا ہے، وقد یکون شرن، اور کبھی شر ہوتا ہے، کما اذا کان مجیء عدو، جیسا کہ جس وقت دشمن کا آنا ہوتا ہے، والمحر له بنباح غیر معتاد، اور وہ کتا جس کی عادت نہیں ہے بونکنا، تو اس کتے کو بونکنے پر مجبور کرنے والی چیز یتشاءم بہ، اس سے بدفعلی لی جاتی ہے، فیکون شرن، پس وہ شر ہوگا، لا خیر، نہ کہ خیر۔ فعلی الاول، پس اول صورت کے مطابق، یصح القصر بالنسبت الی الخیر، حصر جو ہیں وہ درست ہیں خیر کی بنسبت، فمعنہ ہو، پس اس کا معنی یہ ہو جائے گا، شر لا خیر احر ذناب، کہ شر ہے نہ کہ خیر جس نے کتے کو بونکنے پر مجبور کر دیا۔ وعلی الثانی، اور دوسری صورت کے مطابق، لا یصح، حصر درست نہیں ہے، فیقدر وصف، پس وصف کو مقدر کیا جائے گا، حتی یصح القصر، حتی کہ حصر جو ہے وہ درست ہو جائیں، فیکون المعنی، پس معنی یہ ہو جائے گا، شر عظیم لا حقیر احر ذناب، کہ ایک بڑے شر نے کتے کو بونکنے پر مجبور کر دیا، نہ کہ چھوٹے شر نے۔ وہذا مثل، یہ ایک مثل ہے، یضرب لرجل قوی، یہ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس مضبوط آدمی کے سامنے، ادرکہ العجز فی حادثۃ، جو جھگڑے کے وقت جو ہیں جھگڑے کرنے سے عاجز آ جائے، یعنی عاجزی اس کو پا لیتا ہے۔ ومثل قولک، اور آپ کے اس قول کی مثل، فی الدار رجل لتخصصہ بتقدیم الخبر، اس کا مبتدا بننا درست ہے بوجہ تخصیص حاصل کرنے کے خبر کی تقدیم کی وجہ سے، لأنہ اذا قیل، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے فی الدار علما، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، انما یذکر بعدہ موصوف، کہ اس کے بعد ایسے موصوف کو ذکر کیا جائے گا، بصحت استقرارہ فی الدار، جو گھر میں قرار پکڑ سکتا ہو، قرار پکڑنا اس کا درست ہو، فہو فی قوت تخصیص بالصفت، پس یہ تخصیص بالصفت کے قوت میں ہے۔ ومثل قولک، اور آپ کے اس قول کی مثل، سلام علیک لتخصصہ
بالنسبته الی المتکلم، بوجہ تخصیص حاصل کرنے کے متکلم کی طرف نسبت کے ساتھ، از اصلہ، اس لیے کہ اس کی اصل یہ ہے سلمت سلاما علیکا، فحذف الفعل، پس فعل کو حذف کر دیا گیا، وعدل الی الرفع، اور اس کو معدول کر دیا گیا، لٹا دیا گیا رفع کی طرف، لقصد الدوام والاستمرار، دوام اور استمرار کی قصد کی وجہ سے، فکأنہ قال، گویا کہ یہ کہا ہے سلامی ای سلام من قبلی علیکا، کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ ومثل قولہم شر احر ذا ناب، وجوہ تخصیص میں سے یہاں سے چوتھی وجہ تخصیص کا بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نکرہ جس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہو، جس طرح فاعل میں تخصیص ہوتی ہے، یعنی اس میں اس شے سے تخصیص پیدا ہوئی جس سے فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے، جیسے شر احر ذا ناب، اس میں بطریق تخصیص فاعل تخصیص پیدا ہوئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تخصیص بالفاعل، تخصیص بما یتخصص به الفاعل۔ ومثل قولہم شر احر ذا ناب، اس عبارت میں شارح نے یہ بتلا دیا کہ شر احر ذا ناب کا عطف ما احد خیر منک پر ہے، لتخصصہ بما یتخصص به الفاعل، تخصص کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس چیز کے ساتھ، اس طریقے پر جس کے ساتھ فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے، لشبہہ بہ، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ شر احر ذا ناب میں شر فاعل تو نہیں ہے، تو پھر اس میں بطریق تخصیص فاعل کیسے تخصیص پیدا ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شر اگرچہ فاعل نہیں ہے لیکن فاعل کے مشابہ ہیں، اسی وجہ سے اس میں بطریق تخصیص فاعل تخصیص پیدا ہو گئی۔ اذ یستعمل فی موضع ما احر ذا ناب الا شر، اس عبارت میں شارح کی غرض وجہ مشابہت کو بیان کرنا ہے کہ شر احر ذا ناب، یہ ما احر ذا ناب الا شر کی جگہ پر واقع ہیں، یعنی یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس میں شر ضمیر فاعل سے بدل ہیں، اور بدل عن الفاعل حکماً فاعل ہوتا ہے، جب یہ فاعل کے معنی میں ہے تو اس میں بھی فاعل جیسی تخصیص پیدا ہو گئی۔ پھر یہاں سے ایک اور سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ شر احر ذا ناب کا معنی ما احر ذا ناب الا شر کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ما احر ذا ناب الا شر میں ما اور الا کے ساتھ حصر حاصل ہیں، اور شر احر ذا ناب میں حصر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شر احر ذا ناب میں بھی حصر ہیں، اس لیے کہ اس کی اصل احر شر ذا ناب ہے، احر میں ضمیر مستتر فاعل ہیں، شر ضمیر فاعل سے بدل ہیں، اور بدل عن الفاعل حکماً فاعل ہوتا ہے، اور فاعل فعل سے مؤخر ہوتا ہے، اور یہاں جب فاعل کو مقدم کر دیا گیا تو اس نے حصر کا فائدہ دیا، اس لیے قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ جو چیز جو ہے وہ مؤخر ہونی چاہیے، اگر اس کو مقدم کر دیے جائیں تو یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ وما يتخصص به الفاعل قبل ذکرہ ہوا صحت کونہ محکوما علیہ بما اسند الیہ، یہاں سے فاعل کی تخصیص کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کے ساتھ فاعل اپنے مذکور ہونے سے پہلے تخصیص حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے محکوم علیہ بننے کی صحت ہے، اس فعل یا حکم کے ساتھ جو اس سے پہلے مذکور ہیں، لہذا فعل یا حکم کے بعد جس شے کو ذکر کیا جائے گا وہ عام نہیں ہوگی بلکہ وہ اس فعل یا حکم کے ساتھ خاص ہوگی، جیسے جب کہا جائے گا کہ کاما، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد جو چیز مذکور ہوگی وہ عام نہیں ہوگی بلکہ وصف قیام کے ساتھ خاص ہوگی، جب اس کے بعد زید ذکر کیا گیا تو اس سے وہ زید مراد ہے جو صفت قیام کے ساتھ متصف ہیں، اسی طرح جب احرہ ذکر کیا گیا
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد وہ شے ہوگی جو صفت احرار کے ساتھ متصف ہوگی. تو جب اس کے بعد شرن جو ہے وہ مذکور ہوا تو شرن سے مراد مطلق شر نہیں بلکہ وہ شر ہیں جو وصف احرار کے ساتھ متصف ہیں. احرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتے کو بونکنے پر مجبور کر سکتا ہے. لہذا شرن میں تخصیص پیدا ہو گئی، پس اس کا مبتدا بننا درست ہوا. وما يتخصص به الفاعل قبل ذکرہ، اور جس کے ساتھ فاعل تخصیص حاصل کرتا ہے فاعل کے ذکر سے پہلے، ہوا صحت کونہ محکوما علیہ بما اسند الیہ، وہ محکوم علیہ ہونا ہے فاعل کا، بما اسند الیہ جس کی طرف یعنی اس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے جس کے ساتھ. فإنک اذا قلت قاما، کیونکہ جب آپ قاما کہیں گے، علم منہ ان ما یذکر بعدہ امر یصح ان یحکم علیہ بالقیام، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ قاما کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جائے گا جس پر قیام کے ساتھ حکم لگانا صحیح ہو. فإذا قلت رجل، جب یہ رجل کہا یا زید کہا تو یہ رجل جو ہیں فهو فی قوت رجل موصوف بصحت الحکم علیہ بالقیام، تو یہ رجل جو ہیں یہ جو رجل کہا ہے یہ اس رجل کے قوت میں ہے جو موصوف ہو جس پر قیام کے حکم لگانے کے ساتھ، یعنی جس پر قیام کا حکم لگایا جا سکتا ہو. تو جب رجل کہا تو رجل میں یہ صلاحیت ہے کہ جس کے ساتھ جو موصوف ہو سکے قیام کے ساتھ. فَهُوَ فِي قُوَّةِ رَجُلٍ مَوْصُوفٍ، پس یہ رجل جو ہیں یہ اس رجل کی قوت میں ہیں جو موصوف ہیں جس پر قیام کے ساتھ حکم لگانے کی صحت کے ساتھ، یعنی جس پر قیام کا حکم لگانا درست ہے، جو قیام کی صفت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحِرَّ لِلْكَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا كَمَا إِذَا كَانَ مَجِيءَ حَبِيبٍ مَثَلًا، وَقَدْ يَكُونُ شَرًّا كَمَا إِذَا كَانَ مَجِيءَ عَدُوٍّ، وَالْمُحِرُّ لَهُ بِالنُّبَاحٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ يُتَشَاءَمُ بِهِ فَيَكُونُ شَرًّا لَا خَيْرًا. اس عبارت سے علامہ جامی ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کتے کے بونکنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، معتاد، عادت کے مطابق، مثلا کسی اجنبی کی آمد کی وجہ سے. نمبر دو، غیر معتاد، بغیر عادت کے بونکنا. پھر نباح معتاد کی دو صورتیں ہیں. کبھی خیر کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے گھر والوں کے دوست کی آمد پر کتے کا بونکنا. نمبر دو، کبھی شر کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے گھر والے کے دشمن کے آنے پر کتے کا بونکنا. اور دوسری قسم نباح غیر معتاد سے ہمیشہ بدفعلی مراد لی جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتا. جب نباح کلب کتے کا بونکنا معتاد ہو تو شر میں خیر کے لحاظ سے حصر و تخصیص صحیح ہوگا. معنی یہ ہوگا شر لا خیر احر ذناب. اور جب کتے کا بونکنا غیر معتاد ہو تو اس وقت حصر و تخصیص صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں شر کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے کہ جس کے اعتبار سے شر میں حصر صحیح ہو، تو تخصیص کیسے ہوگی؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ علامہ جامی اس کا جواب اس طرح دے رہے ہیں کہ جب نباح غیر معتاد مراد ہو تو اس وقت شرن کی صفت مقدر مانی جائے گی، یعنی عظیم. معنی یہ ہوگا کہ شرن عظیم لا حقیر احر ذناب، کہ ایک بڑے شر نے کتے کو بونکنے پر مجبور کر دیا، نہ کہ چھوٹے شر نے. اب حصر اور تخصیص صحیح ہو جائے گی. وَعَلَمْ أَنَّ الْمُحِرَّ لِلْكَلْبِ بِالنُّبَاحِ الْمُعْتَادِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا، کہ وہ کتا جو عادتاً بونکتا ہے اس کو بونکنے پر مجبور کرنے والی چیز کبھی خیر ہوتی ہے. کما اذا کان مجیع حبیب، جس طرح کے
گھر والوں کے دوست کا آنا، وقد یکون شرن اور کبھی کبھی شر ہوتا ہے، کما اذا کان مجیء عدو جس طرح کے گھر والوں کے دشمن کا آنا، والمحر له بنباح غیر معتاد اور وہ کتا جو عادتاً نہیں بونگتا اس کو بونکنے پر مجبور کرنے والی چیز سے یتشاءم بہ اس کے ساتھ بدفعلی لی جاتی ہے، فیکون شرن پس وہ شر ہوتی ہے، لا خیرن شر ہوگی نہ کہ خیر، فعلی الاول پس اول صورت کے مطابق یصح القصر بالنسبت الی الخیر قصر درست ہیں، حصر درست ہیں خیر کی بنسبت، تو معنی یہ ہو جائے گا شر لا خیر احر ذناب کہ شر نے کتے کو بونکنے پر مجبور کر دیا نہ کہ خیر نے، اور دوسری صورت کے مطابق یہ حصر درست نہیں ہے، فیقدر وصف پس ایسے وصف کو مقدر مانا جائے گا، حتی یصح القصر حتی کہ قصر جو ہے وہ درست ہو جائیں، حتی یصح القصر حتی کہ قصر جو ہے وہ درست ہو جائیں، فیکون المعنی پس معنی یہ ہو جائے گا شر عظیم لا حقیر احر ذناب کہ ایک بڑے شر نے کتے کو بونکنے پر مجبور کر دیا نہ کہ چھوٹے شر نے، وَهَذَا مَثَلٌ يُضْرَبُ لِرَجُلٍ قَوِيٍّ أَدْرَكَهُ الْعِجْزُ فِي حَادِثَةٍ۔ اس عبارت میں شارح کی غرض مثال کے محل استعمال کو بیان کرنا ہے کہ یہ مثال اس وقت بولی جاتی ہے کہ جب کسی مضبوط طاقتور آدمی کو کسی حادثے نے عاجز مغلوب مقہور کر دیا ہو، وَهَذَا مَثَلٌ یہ مثل ہیں، یضرب جو بیان کیا جاتا ہے لرجل قوین اس آدمی کے سامنے جو مضبوط ہیں، ادرکہ العجز فی حادثۃ جو کسی حادثے میں عجز نے اس کو پا لیا ہو، یعنی وہ عاجز ہو چکا ہو، ومثل قولک فی الدار رجل، اس عبارت میں علامہ ابن حاجب پانچویں وجہ تخصیص بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نکرہ جس میں خبر ظرف کے مقدم کرنے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہو، خبر ظرف ہو اور اس کو مقدم کر دیا جائیں تو نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نکرہ کا مبتدا بننا درست ہے، جیسے فی الدار رجل لتخصصہ بتقدیم الخبر، خبر کی تقدیم کے ساتھ تخصیص حاصل کرنے کی وجہ سے، لأنہ اذا قیل فی الدار کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ فی الدار علم ان ما یذکر بعدہ موصوف، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس کے بعد وہ چیز ذکر کی جائے گی وہ موصوف بصحت استقرارہ فی الدار جو گھر میں قرار پکڑ سکتا ہو، جس کا گھر میں قرار پکڑنا درست ہو، فہو فی قوت تخصیص بالصفت، پس یہ تخصیص بالصفت کے قوت میں ہیں، ومثل قولک سلام علیک، یہاں سے وجوہ تخصیص میں سے آخری وجہ جو ہے وجہ تخصیص کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نکرہ جس میں نسبت الی المتکلم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہو، جیسے سلام علیک، لتخصصہ بنسبتہ الی المتکلم، متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے اس میں تخصیص آئی ہے، اصل ہو اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے سلمت سلاما علیکا، تو یہ سلام جو نکرہ ہے اس میں تخصیص اس طرح آئی ہے، اس کی اصل یہ ہے سلمت سلاما علیکا، فحذف الفعل پس سلمت جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا، وعدل الى الرفع اور سلامن جو مصدر ہیں اس کو معدول کر دیا گیا رفع کی طرف، لقصد الدوام والاستمرار تاکہ دوام اور استمرار پر دلالت کرے اور اس سے دوام اور استمرار کا قصد کیا جائے، فکأنہ قال گویا کہ یہ کہا ہے سلامی ای سلام من قبلی علیکا کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ آج ہم نے پڑھا ہے شر احر ذناب سے لے کر سلام من قبلی علیکا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔